والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 233 سورہ ابراھیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں جانا، لفظی ترجمہ ترا، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، خلق السماوات، پیدا کیے آسمان، والارض، اور زمین، بالحق، حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق، وما ذلك علی اللہ بعزیز، وما ذلك، اور نہیں ہے یہ، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، کچھ بھی مشکل، یعنی یہ کام اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے اعمال کی عدم قبولیت کا تذکرہ کیا کہ ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، چاہے جیسا بھی ہو، جتنا بھی ہو، جو بھی ہو، اس کی مثال بھی دی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حیات بعد الممات کو ثابت کیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ مشرکین مکہ سمیت پیچھے بھی کئی اقوام کا یہ نظریہ عقیدہ رہا، کفار کا، کہ ہم مر جائیں گے جب، تو مرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی آخرت کا عقیدہ ان کا نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے ہم ویسے کہ جب مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، دوبارہ زندگی کیسے ملے گی، دوبارہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے عذاب ہوگا، کیسے ثواب ہوگا، کیسے نعمتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت جہنم کا وہ تصور جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلیل دی۔ آپ نے کئی بار سنا ہے، قرآن مجید کی کئی مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے ہیں کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، پوچھئے ان سے آسمان کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے۔ پوچھئے ان سے زمین کس نے پیدا کی، کہیں گے اللہ۔ پوچھئے بارشیں کون برساتا ہے، روزی کون دیتا ہے، کہتے ہیں اللہ۔ تو جو یہ مانتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور اس کے اوپر جتنے بھی امور ہیں، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، تو کیا اس اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے؟ اور اللہ نے اس کی ایک دلیل یہ بھی دی سورہ یاسین میں کہ جس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، جب انسان کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ایک نطفے سے اللہ نے اتنا جیتا جاگتا، دیکھتا، سنتا، بولتا انسان پیدا کر دیا، تو اسی انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کما بدأنا اول مرۃ نعید، جس طرح ہم نے ابتدا میں اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ لٹا دیں گے۔ تو مشرکین مکہ کی عقلیں، ظاہر ہے توحید نہ ہو تو عقل کام نہیں کرتی اس طرح، سلیم الفطرہ نہیں رہتے، یہ مانتے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ بناتے ہیں، اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، لیکن یہ ماننے کے لیے جی عقل نہیں مانتی انسان دوبارہ، تو وہ اللہ نہیں بنا سکتا اس کو، پہلی مرتبہ تو اللہ نہیں بولا۔ ان سألتهم من خلقهم، پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے۔ جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ اللہ کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرنا مشکل ہے؟ تو فرمایا اس کی دلیل پہلے دی، الم ترا، کہ آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ ذہن دیا کہ تم یہ بات مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا، تو تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اچھا، یہاں پر لفظ الم ترا، کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو الم ترا کا عموماً اکثر مقامات پر معنی کیا ہوتا ہے؟ الم تعلم، کیا آپ نے جانا نہیں؟ اس کا یہ معنی رؤیت بصری مراد نہیں ہوتا، رؤیت بصری اس سے مراد نہیں ہوتی کہ آنکھوں سے دیکھا۔ اب اللہ کو آسمان بناتے ہو کسی نے دیکھا ہے؟ زمین بناتے ہو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو کچھ لوگ اس سے شرکیہ عقائد جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھیں جی اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟
تو مطلب اس وقت اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، وہ تو شروع سے تھے، تو یہ بات ثابت ہوتی۔ وگرنہ سورہ یاسین میں اور دیگر کئی مقامات پہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو بندہ اپنی پیدائش سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی؟ تو اس ہلاکت میں کیا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کا معنی ہوتا ہے لم تعلم، کیا ان کے پاس یہ علم نہیں آیا، کیا انہوں نے جانا نہیں؟ یعنی ایسے دلائل کے ساتھ اتنا یقینی علم آ چکا ہے گویا آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، یہ معنی ہوتا ہے لم ترا کا، کتنا یقینی علم آ چکا ہے۔ تو یہ علم کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہود ہوں نصارہ ہوں، اسی طرح اسلام کے اندر قرآن مجید میں اور مشرکین مکہ کے عقائد میں، دین ابراھیم کے پیروکار جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کے عقائد میں، سب کے عقائد میں یہ بات ثابت تھی، سوائے آج کل کے دہریوں کو چھوڑ کر کہ زمین و آسمان اللہ نے بنایا۔ تو جب تم اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ چکے ہو کہ تم نے جانا نہیں زمین و آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا، تو اگر اللہ چاہے جس نے اتنا بڑا آسمان، پھر آسمان کے اندر بہت ساری روشنیاں، پھر سیارے ستارے جو مختلف نوعیتوں کے ہیں، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، اللہ کی اتنی بے مثال قدرتیں، پھر زمین کہیں سے میدان ہے، کہیں سے ہموار ہے، کہیں سے غیر ہموار ہے، کہیں میخوں کی طرح پہاڑ، کہیں پہ صحرا ہے، کہیں پہ میدان ہے، کہیں پہ سمندر ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، رنگ برنگ کی مخلوقات ہیں، ساری اللہ نے پیدا کی۔ تو ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے، اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت ہے، اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر دیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، نئی مخلوق لے کے آ جائیں، دوبارہ تمہیں پیدا کرنا تو کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ چاہے ساری مخلوق ختم کر کے نہیں لے آئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں سورہ فاطر کے اندر بھی ذکر فرمایا، سورہ النساء کے اندر بھی ہے، دیگر کئی آیات میں ہے کہ اے لوگو اگر اللہ چاہے یذھبکم ویأتی بآخرین وکان ذلک علی اللہ قدیرا، اللہ تمہیں لے جائے دوسروں کو لے آئے، اللہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اس کے لیے مشکل ہے، تم بھی دوبارہ پیدا ہو کہ اللہ پیدا نہیں بلکہ تمہیں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا انسان کے جسم کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، انبیاء کے جسم کو تو مٹی نہیں کھاتی نا، انبیاء کا معاملہ الگ ہے۔ کچھ نیک لوگ بھی ایسے ہیں جن کے جسم باقاعدہ طور پر اسی طریقے سے سلامت رہتے ہیں، لیکن عام انسان جب اس کی جسم اور ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں اتنی سی جو چیز ہوتی ہے، چپ کی طرح ہوتی ہے، سم کی طرح، وہ برقرار رہتی ہے، اسی سے اللہ دوبارہ پوری انسان کو جو ہے وہ کھڑا کرے گا۔ تو وہ جسم وہ ختم نہیں ہوتی، قبر کے اندر وہ جسم کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو ہے وہ قبر میں ختم نہیں ہوتا، باقی سارا جسم بے شک ختم ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آخرت کا عقیدہ ایسے ہی ہے جیسے آنکھوں سے دیکھا ہوا، یعنی اللہ نے جتنا کچھ پیدا کیا جو اللہ کی قدرتیں ہیں، وما ذلك علی اللہ بعزیز، تو اللہ پر یہ بھی کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے یا تمہیں ختم ہی کر دے، نئی مخلوق کو لے آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔